بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ یورپین ہسٹری لیکچر سیریز کا لیکچر 4 ہے، اور یہ چیپٹر نمبر 2 ہے جس کا نام ہے دا فرینچ ریولوشن ایونٹس 1789 سے 1799 تک۔ تو اب ہم اس کا فیز 1 شروع کریں گے، جس کو ہم نیشنل اسمبلی بولتے ہیں۔ فیز 1 میں ایک ہے نئے الیکشن ہوتے ہیں۔ جیسے ہی فرینچ ریولوشن سٹارٹ ہوتا ہے تو نئے الیکشن ہوتے ہیں اسٹیٹ جنرل کے۔ اسٹیٹ جنرل پچھلے لیکچرز میں بتا چکا ہوں کہ ان میں ڈویژن تھی، ایک قسم کا وہ پارلیمنٹ تھا جس میں ڈویژن تھی، نوبلٹیز الگ تھے جو کنگ کی فیملی سے بلانگ کرتے تھے، جس میں کلرجی الگ تھے جو ریلیجیس پیپل تھے، ٹھیک ہے نا، ان کا ایک الگ حصہ ہوتا تھا، اور ایک پارٹیشن ہوتی تھی کامن پیپل کی جن کو ہم تھرڈ اسٹیٹ بھی بولتے ہیں۔ تو جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم فرینچ ریولوشن سٹارٹ ہوا تو اس سے پہلے تھوڑی سی ہسٹری دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں لاسٹ سیشن ہوتا ہے اسٹیٹ جنرل کا، اس پارلیمنٹ کا، وہ 1664 میں ہوتا ہے، جبکہ اس کے الیکشن جو ہوتے ہیں وہ 1616 میں ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ اتنے عرصے بعد دوبارہ فریش الیکشنز ہوتے ہیں، تو جب فریش الیکشنز ہوتے ہیں تو جو کلرجی ہیں ان کی جو سیٹس بنتی ہیں 308 بنتی ہیں۔ اچھا، اور جو نوبلز ہیں ان کے جو بنتے ہیں 285 بنتی ہیں، اور جو تھرڈ اسٹیٹ کامن پیپل ہیں جس میں ہمارے پاس بورجوازی ہیں، پیزنٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ورکر کلاس ہے، اس کی 621 سیٹس بنتی ہیں پارلیمنٹ کے اندر، اسٹیٹ جنرل جس کو بولتے ہیں اس کے اندر۔ اب یہاں پہ ایشو یہ آتا ہے کہ دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ اسمبلیز کو الگ الگ ہونا چاہیے، ایک پوائنٹ یہ تھا کہ مطلب کلرجی کی اسمبلی الگ ہو، ان کا سیشن الگ ہو، نوبلز کا الگ ہو اور تھرڈ اسٹیٹ کا الگ ہو۔ ایک یہ تھا کہ سب کا ایک ایک ووٹ ہونا چاہیے، مطلب 308 کلرجی کے ہو گئے، 285 نوبلز کے ہو گئے، 621 تھرڈ اسٹیٹ کے ہو گئے۔ ایک آئیڈیا یہ تھا۔ تو یہ ایک یونائٹڈ سیشن ہوتا ہے جس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ ووٹ آف ایوری ممبر، کہ ہر جو ممبر ہے اس کا ایک ووٹ کنسیڈر ہوگا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ایک سیشن ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ سین یہ ہوتا ہے کہ جو تھرڈ اسٹیٹ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہی بڑا انجسٹ سلوک ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ ان کا جو بیہیویئر ہے اپر 2 کلاسز کا، تو وہ جیسے شودر کا آج کل ہم کہتے ہیں کہ ادھر ہوتا ہے انڈیا میں، سب کانٹیننٹ میں شودرز کے ساتھ ہوتا تھا، وہی والا سین تھا۔ تو ایز اے مینارٹی ان کو دیکھ رہے تھے یہ لوگ، کیونکہ یہ ایلیٹ کلاس سے بلانگ کرتے تھے، یہ کامن پیپل تھے، تو ان کو غصہ آیا تھا۔ ویسے بھی ریولوشن پیک پہ تھا، تو یہ 12 جون کو خود ہی اپنے آپ کو نیشنل اسمبلی ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ یہ آگے ہم بتائیں گے کہ نیشنل اسمبلی کیوں ڈکلیئر کرتے ہیں۔ It was the reaction of mindset of upper 2 classes which is known to be superiority factor۔ مطلب اپر 2 کلاسز کہتے تھے کہ ہم سپیریورٹی ہیں، ہم سپیریئر ہیں ان سے، یہ نیچ ہیں، تو اس فیکٹر کی وجہ سے وہ ان کو منہ نہیں تھے لگا رہے، تو انہوں نے خود مل کے، کیونکہ یہ تعداد میں زیادہ تھے، تو انہوں نے الگ سے ہی اپنے پارلیمنٹ کو نیشنل اسمبلی ڈکلیئر کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کی وجہ سے رائل سیشن ہوتا ہے۔ اچھا، تو میں بتا رہا تھا کہ یہ جو سیشن ہوتا ہے رائل سیشن، اس میں سین یہ ہوتا ہے کہ جو اپر 2 کلاسز ہوتی ہیں تو وہ رائل سیشن میں یہ اس طرح کرتی ہیں کہ وہ، ویسے تو جو اوریجنل بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ سیشن ہونا تھا ہال میں، تو اس کی صفائی وغیرہ ہو رہی تھی، تو وہاں کے جو ملازمین تھے انہوں نے ڈورز بند کیے ہوئے تھے، تو ہونا اسی دن سیشن تھا۔ تو جب تھرڈ اسٹیٹ جاتی ہیں وہاں پہ تو ڈورز کلوز ہوتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کیا، ہمیں اپنے ساتھ بٹھانا نہیں چاہ رہے، اور وہاں پہ جو پیپل تھے بیسیکلی وہاں پہ صفائی ہو رہی تھی، ہال کو پریپیئر کیا جا رہا تھا فار دا سیشن۔ اچھا، یہاں پہ یہ جو کنفیوژن ہوتی ہے تو یہ لوگ یہاں پہ ان کا جو رویہ ہے اگریسو ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ اپنے آپ کو نیشنل اسمبلی ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اور خود ہی اپنا جو قانون ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ تو کیسے لیتے ہیں؟
ٹینس کورٹ ہے ایک جگہ کا نام، وہاں پہ جا کے یہ اوتھ لیتے ہیں۔ اب میں اس پوری سٹوری کو دیکھتا ہوں، ریل سیشن ہوتا ہے تو جب تھرڈ اسٹیٹ آتی ہے تو ڈور کلوز ہوتے ہیں ہال کے، تو رومرز یہ ہوتے ہیں کہ ملٹری موو ہو رہی ہے اگینسٹ دا تھرڈ اسٹیٹ، ٹھیک ہے نا، جس کی وجہ سے تھرڈ اسٹیٹ کے 621 جو ممبرز تھے الیکٹڈ ممبرز، وہ یہاں سے موو آن کرتے ہیں اور ٹینس کورٹ ایک جگہ ہے، بلڈنگ ہے، وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ عہد لیتے ہیں، اوتھ لیتے ہیں۔ کیا اوتھ لیتے ہیں؟ کہ وہ اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کریں گے انٹل دا کانسٹیٹیوشن آف دا کنگڈم شیل بی اسٹیبلشڈ، کہ جب تک کانسٹیٹیوشن نہیں بنا لیتے فرانس کے لیے تب تک وہ اسمبلی کو کسی صورت ڈیزالو نہیں کریں گے۔ تو اس جو صورتحال ہوئی، اس طرح کے جو حالات ہوئے، تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ 18,000 ٹروپس ورسائل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ورسائل کیا ہے؟ یہ ایک بلڈنگ ہے جس میں نوبیلٹیز رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جہاں پہ کنگ رہتا ہے، وہ پورا ایک کنگ نے جو محل بنایا ہوا تھا جس میں وہ اور اس کی پوری فیملیز، نوبل پیپل جو تھے وہ رہ رہے تھے، تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 18,000 ٹروپس تھیں۔ اچھا، جب یہ صورتحال ہوتی ہے کہ وہ خود کو نیشنل اسمبلی ڈکلیئر کر لیتے ہیں، تو اس وقت الگ ہو جاتے ہیں ان سے، تو ایک جو گیپ آتا ہے اس سپیس کو دوبارہ ریفل کرنے کے لیے ٹرائل سیشن بلایا جاتا ہے جون 23 کو۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ سیشن صرف 30 منٹ کا ہوتا ہے۔ اسٹیٹ جنرلز آتے ہیں، سب ہال میں بیٹھتے ہیں، تو جو کنگ ہے وہ یہاں پہ 15 آرٹیکل پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ 15 آرٹیکلز جو بھی ہوتے ہیں وہ ذرا ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ۔ اسٹیٹس سیپریٹ ڈکلیئر دا تھرڈ اسٹیٹ ریسنٹ ایکشن، جو ان کا ایکشن کیا تھا، نیشنل اسمبلی کا تھا اللیگل۔ ان 15 آرٹیکل میں یہ بھی تھا کہ جو تھرڈ اسٹیٹ نے الگ سے خود کو نیشنل اسمبلی ڈکلیئر کر دیا ہے، یہ جو ان کا ایکشن ہے یہ اللیگل ہے، یہ کنگ نے اسپیچ کرتے ہوئے کہا، اور اسی طرح کنگ جو ہے وہ ہال چھوڑ کے چلا گیا۔ اب یہاں پہ جیسے ہی کنگ ہال چھوڑ کے جاتا ہے تو وہاں پہ اس کے جو لوگ تھے فیملی کے، نوبیلٹیز اور کلرجی، وہ دونوں اٹھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن جو تھرڈ اسٹیٹ کے پیپل ہوتے ہیں وہ وہیں پہ بیٹھے رہتے ہیں ہال میں۔ اچھا، تو جب ان کو لوگ اٹھانے آتے ہیں، عملہ اٹھانے آتا ہے ایڈمنسٹریشن کا، ہال کا، تو وہ ان کو کہتے ہیں گو ٹیل یور ماسٹر وی آر ہیئر بائی دا ول آف پیپل اینڈ دیٹ وی شیل ناٹ لیو ایکسیپٹ ایٹ دا پوائنٹ آف بیونڈ، کہ جاؤ اپنے ماسٹر کو بتا دو ہم تب تک یہاں سے نہیں ہلیں گے، نہیں اٹھیں گے جب تک ہم کسی ایگریمنٹ پہ نہیں پہنچ جاتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس صورتحال میں کنگ بھی کچھ نہیں کر سکا، اس کے ساتھ جو اس کے الائز تھے نوبلٹیز اور کلرجی، وہ بھی کچھ نہ کر سکے۔ تو آہستہ آہستہ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو تھرڈ اسٹیٹ ہے یہ بڑی سٹرانگ ہے، تو سب نے انہی کو جوائن کرنا شروع کر دیا، نوبلٹیز نے بھی، کلرجی نے بھی۔ ایٹ دا اینڈ 27 جون کو، 23 کو یہ سیشن ہوتا ہے، 27 جون کو بادشاہ خود اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ نیشنل اسمبلی ہے یہ لیگل ہے، اور اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ نے ایکسیپٹ تو کر لیا کہ صحیح ہے، میں نے آپ کو نیشنل اسمبلی مان لیا، لیکن ایک غصہ تھا نوبلٹیز میں بھی، کلرجی میں بھی، کنگ میں بھی، ان سب کو غصہ تھا اس چیز کا کہ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی۔ تو انہوں نے ایک کاؤنٹر ریولوشن کی تیاری کی۔ کاؤنٹر یہ کہ یہ جو ریولوشن ہوا جس میں الیکشنز ہوئے اور تھرڈ اسٹیٹ جو ہے وہ اسٹرانگ اسٹیٹ بن گئی، تو اب انہوں نے خود کو نیشنل اسمبلی ڈکلیئر کر دیا، اب ان کو کاؤنٹر کرنا چاہیے۔ تو کس طرح انہوں نے کیا؟ نیشنل ڈی بروگلے اس کی لیڈرشپ میں، اور یہ فارن ریجمنٹس تھیں جو ورسائل اور پیرس میں تھیں، ٹھیک ہے نا، وہ سب اکٹھی ہو رہی تھیں۔ اچھا، 1,000 پولیس پیپل بھی تھے، سوئس گارڈز بھی تھے، ان کا جو بڑا تھا، ہیڈ تھا، وہ فرینچائزز تھا۔ اچھا، پھر سین یہ ہوتا ہے کہ کچھ شک ہوتا ہے آرمی میں کہ کچھ لوگ جو ہیں ریولوشن کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ کنگ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس پوری ریجمنٹ کو امپریزن کر دیتی ہے، ان کو قید میں رکھ لیتی ہے۔ جب وہ ان کو قید کرتے ہیں 30 جون کو، ایک پیرس میں کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پیرس میں ریجمنٹ کو قید کیا گیا۔
تو 30 جون کو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں موبلائز، اور وہ اٹیک کر دیتے ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ ان کو قیدیوں کو رکھا گیا تھا. اس کو ابے پریزن بولتے ہیں. اور ان سب سولجرز کو انہوں نے آزاد کروا لیا. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہوتا ہے کہ ایک کمیٹی بنتی ہے نیشنل گارڈز، کمیٹی آف الیکٹرز ایٹ ہوٹل ڈی ویلے. اب ایک جگہ کا نام ہے ہوٹل کا، ہوٹل ڈی ویلے. تو وہاں پہ ایک کمیٹی بنتی ہے جس کو نام دیا جاتا ہے نیشنل گارڈز کا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اپنے ریولوشن میں اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ کمیٹی بنتی ہے الیکٹڈ پیپلز کی. تو یہ پیرس کے جو لوگ تھے وہ مل کے بناتے ہیں. اچھا، آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح اب ہوسٹائل ہوتا جا رہا ہے، کس طرح یہ حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اب سٹارمنگ آف بیسٹائل یہ 14 جولائی 1789 کو ہوتی ہے. اچھا، یہ کیوں ہوتی ہے اس کو ذرا دیکھتے ہیں. ایک پہلے یہ ایونٹ ہوتا ہے کہ نیشنل اسمبلی بنتی ہے، اس کے کاؤنٹر کرنے کے لیے کاؤنٹر ریولوشن کی تیاری ہوتی ہے. لیکن لوگ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ جو ریجمنٹ جس پہ شک تھا کہ یہ ریولوشن کو سپورٹ کر رہی ہے، جس کو قید کیا گیا تھا اس کو چھڑوا لیتے ہیں. تو اب سمجھ آ گئی تھی کہ اس کا جو کاؤنٹر ہے وہ نہیں ہو سکتا ریولوشن کا. تو آگے کیا ہوتا ہے، جو کنگ ہے اس کے پاس 2 ایڈمنسٹریٹر اچھے آئے تھے کنگ کے ایڈمنسٹریشن میں. ایک نیکر تھا جو میں پہلے بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، کنگ نے اس کو ڈسمس کر دیا 11 جولائی کو. ٹھیک ہے نا. اور اسی وجہ سے 14 جولائی کو پیرس کے لوگ دوبارہ ریولوشن لے کے آتے ہیں، ریوولٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک اس کی ریزن یہ تھی کہ نیکر کو انہوں نے ڈسمس کیا تھا ایڈمنسٹریشن نے، لوئی جو 16 تھا اس کے ایڈمنسٹریشن نے. دوسرا یہ کہ فوڈ شارٹیج تھی. ہم نے پیچھے پڑھا اس کی کازز آف فرینچ ریولوشن میں کہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ فیمائن آیا ہوا تھا، تو فوڈ شارٹیج تھی. اچھا، اور روٹی کی جو پرائس تھی، کھانے پینے کی اشیاء کی جو پرائسز تھیں وہ اسکائی راکٹنگ تھیں، بہت زیادہ ہائی ہو رہی تھیں. تو 25% ان امپلائمنٹ آئی. اور ایک خوف یہ بھی تھا کہ یہ جو ریولوشن آیا ہوا ہے اب یہ کہ ملٹری کے ذریعے اس کو سپریس کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو یہ جو 3-4 کنفیوژن ہوئی، یہ جو 3-4 چیزیں ملیں، تو لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے کہا کہ اب ہمیں تیار ہونا چاہیے ملٹری کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ملٹری کے اٹیک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو بیسٹائل ان کو شک تھا کہ یہاں پہ اسلحے کا ڈپو ہے اور یہاں پہ کوئی گن پاؤڈر ہے، یہ سارا کچھ. تو کرنا یہ چاہیے کہ اسی پہ اٹیک کر دینا چاہیے اور یہاں سے گن پاؤڈر اٹھا لیں گے، ویپنز اٹھا لیں گے، تاکہ اسٹیٹ کے پاس ویپنز بھی نہ ہو، گن پاؤڈر بھی نہ ہو، اور یہ کہ ہمارے پاس آ جائیں تو ہم ان کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہاں پہ کمانڈر ہے لیفیٹی، کمانڈر تھا نیشنل گارڈ، اور 14 جولائی کو نیشنل ہالیڈے. اچھا، یہاں پہ لیفیٹی ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے، لوگ اس پہ اٹیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور سامان تو کچھ نہیں ملتا، لیکن ایک قسم کا اٹیک ہو جاتا ہے لوگوں کی طرف سے. اور لوگ کیا کرتے ہیں، نیشنل گارڈ بن جاتا ہے جو ریولوشن کے پروٹیکٹ کرنے کے والے لوگ تھے، وہ نیشنل گارڈ ڈکلیئر کر دیتے ہیں جو انہوں نے لیفیٹی میں ہوٹل ڈی ویلی میں گارڈ بنایا تھا. اور 14 جولائی کو انہوں نے نیشنل ہالیڈے ڈکلیئر کیا، اور ایک 3 کلر کا الگ کا فلیگ جھنڈا جس کو ہم بولتے ہیں انہوں نے انٹروڈیوس کروایا اس دن، اور اس بلڈنگ کے اوپر لگا دیا. یہ کس طرح کا کلر تھا، ریڈ، وائٹ اینڈ بلو. یہ 3 طرح کا تھا. جو پہلا تھا وہ صرف وائٹ تھا. اچھا، اب جب یہ اس طرح کا سین ہوتا ہے تو ٹروپ پہ جب عوامی پریشر آتا ہے تو ٹروپ جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں. تو ایک طرح کا جو فیئر تھا بہت زیادہ کہ قتل و غارت ہوگی، تو وہ نہیں ہوا، لیکن آرمی کے بہت سارے لوگ انکلوڈنگ دا کمانڈر آف دا آرمی ٹروپس مارے گئے. اچھا، اب اگلا سٹیپ کیا ہے کہ گریٹ فیئر کیا تھا. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، دا گریٹ فیئر آف 1789. تو یہاں پہ ہمارے جو رائٹر ہیں ایچ ایل پیکاک، وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا فیئر جو تھا لوگوں میں وہ یہ تھا، وہ جو لینڈ اونرز تھے جنہوں نے اپنی زمینیں دوسرے لوگوں کو دی ہوئی تھی، جس کو ہم مزارع بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یا رینٹڈ دی ہوئی تھیں کہ آپ لوگ فصلیں کاشت کریں تو ہمیں اتنا معاوضہ دیا کریں، معاوضے پہ دی ہوئی تھیں. تو ڈاکومنٹیشن تو مالک جو اونرز تھے ان کے پاس تھے، لیکن جو اس وقت کاشت کر رہے تھے لوگ وہ غریب تھے،
وہ کامن پیپل تھے، پیزنٹس تھے، ٹھیک ہے نا. تو اب وہ کیا کر رہے تھے، وہ ان لوگوں کے گھروں پہ اٹیک کر رہے تھے اور جو ریکارڈ ہے لینڈز کا اس کو ڈسٹرائے کر رہے تھے، آگ لگا رہے تھے، ان سے چھین رہے تھے تاکہ یہ جو ان کے پاس زمین ہے پرماننٹ انہی کے پاس رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خوف ہے لوگوں کے اندر، جو وہاں پہ انڈسٹریلسٹ تھے، بورجوازی تھے، یا جو بھی زمینوں کے مالک تھے، کلرجی تھے، نوبیلٹیز تھے، ان سب میں ایک خوف و ہراس پیدا ہو گیا کہ یہ جو کامن پیپل ہیں اب یہ وہ جو لیگل ریکارڈ ہے لینڈز کا، پراپرٹیز کا، اس کو چھین رہے ہیں. تو یہ اس خوف کو گریٹ فیئر آف 1789 کہا گیا. دا سیشن آف اگست 4 1789. آگے پھر سیشن ہوتا ہے. اب وہ جو نیشنل اسمبلی ہوتی ہے وہ سیشن لے کے آ رہی ہے. یہ فرسٹ سیشن ہے اس اسمبلی کا. وہ کیا کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے جو پرانا اولڈر آرڈر تھا اس کو ختم کر دیتے ہیں. کون سا تھا وہ؟ فیوڈلزم تھا. اور کیا کیا کر دیتے ہیں، ایکویلٹی آف ٹیکسز لے کے آتے ہیں ٹو آل کلاسز. اور یہاں پہ ایشو یہ ہوتا ہے کہ ٹیکسز کون دے رہے تھے؟ صرف پیزنٹس. اچھا، اور تو کوئی دے نہیں تھا رہا. اچھا، یہاں پہ جب ٹیکسز کوئی نہیں تھا، انہوں نے قانون پاس کر دیا کہ ایکویلٹی آف ٹیکسز ہوگی، کہ جتنا امیر دیں گے اتنا غریب دیں گے. اب دے تو صرف غریب رہے تھے، اب سین یہ ہوتا ہے کہ غریب ٹیکس نہیں دیتے کیونکہ ایکویلٹی آ گئی. تو عمرا پہلے نہیں تھے دے رہے تو غریبوں پہ بھی ٹیکس ختم ہو گیا. تو اس سے ایک ایشو آیا کہ جو اسٹیٹ کے پاس ریونیو آتا ہے وہ ریونیو نہیں ہوا. ریونیو جب اکٹھا نہیں ہوتا اسٹیٹ کمزور سے کمزور تر ہوتی گئی، جو کرنسی تھی وہ دوبارہ ڈی ویلیو ہونا سٹارٹ ہوئی. تو اس طرح مزید ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑا اسٹیٹ کو رن کرنے کے لیے. اچھا، ڈکلریشن آف رائٹ آف مین. اب ہم دیکھتے ہیں اگلا پوائنٹ کہ اسی سیشن کے اگلے سیشن میں کیا ہوتا ہے کہ 26 اگست کو 1789 کو جو آدمی ہیں، مینز ہیں، ان کے رائٹس کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. ان کے ڈیفرنٹ رائٹس ہیں، تو وہ میں آپ کو بتا بھی سکتا ہوں کہ جس میں ڈیو پروسیس کی بات ہوتی ہے، سوورینٹی آف دا پیپل ہوتی ہے، تو اس طرح کے رائٹس تو وہ ڈکلیئر کر دیے گئے. تو جب یہ ہوا تو عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں دینا چاہیے، ہمیں بھی رائٹ ملنا چاہیے اگر مردوں کو دیا ہے، پراپرٹی رائٹس ملے مردوں کو. تو اسی طرح عورتوں نے جب اس چیز کو انسسٹ کیا تو انہوں نے مارچ کیا، ٹھیک ہے نا، ریوولٹ کر دیا. تو پھر اگلے سیشن میں عورتوں کو بھی حقوق دیے گئے، رائٹ آف وومن. یہاں پہ کون کون سے رائٹ تھے؟ ڈائیورس رائٹ تھے، انہیرنٹ پراپرٹی کے رائٹس تھے، چائلڈ سپورٹ فرام فادر، ٹھیک ہے نا، یہ رائٹ ملا ان کو. ایکول رائٹ ملے، ووٹ کا رائٹ ملا، آفس کا رائٹ ملا، آفس میں ورک کرنے کا، فیملی لاز ہوئے، ایجوکیشن ہوئے. اچھا، اس میں ایک جینڈر اسٹڈی میں بھی یہ آتی ہیں، وولسٹون کرافٹ، یہ میری وولسٹون کرافٹ ہے. یہ ان کو ہرٹ کر رہی تھی عورتوں کو، یہ ان پہ لکھ رہی تھی آرٹیکلز وغیرہ، ٹھیک ہے نا، ان کو پبلیسائز کر رہی تھی، اور یہ عورتوں کے حقوق کی علم بردار تھی. پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ یہی لوگ مل کے ورسائل کی طرف مارچ کرتے ہیں. یہ کیوں مارچ کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے چھوٹی سی. وہ یہ ہے، ایک بیکر ہوتا ہے اور اس کی وائف ہوتی ہے اور اس کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جو کہ جہاں سے ایک رائل فیملی کا کنگ کا قافلہ گزر رہا تھا، گاڑی گزر رہی تھی، تو انہوں نے اس کو کچل دیا. تو بیسیکلی وہ لوگ احتجاج کر رہے تھے بھوک کی وجہ سے، کھانے کی وجہ سے. تو اس کو جب کچلا گیا وہ گاڑی کے نیچے آ کے مر گئے. تو اس وجہ سے لوگوں میں غصہ آیا تو ان سب نے مارچ کیا. تو عورتوں نے مارچ کیا ورسائلز کی طرف. ورسائل اب کیا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ ایک ہال ہے جو کنگ نے بنایا تھا، ایک بلڈنگ پورا سٹرکچر ہے جس میں کنگ اور اس کی پوری نوبیلٹیز، جو ہائر نوبیلٹیز تھیں، وہ سب رہتے تھے. آئی تھنک 1000 لوگوں کے یہاں پہ گھر تھے، 1000 فیملیز رہتی تھی ورسائل میں. تو اس وقت مراد ایک لیڈرشپ کے طور پہ سامنے آتے ہیں، وہ اور 70,000 عورتیں، 7,000 عورتیں، 70 نہیں سوری 7,000 عورتیں. اور پیرس کے جو نیشنل گارڈ تھے، جو الیکٹڈ تھے، انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہوٹل ڈی ویلی میں
رہائش اختیار کی تھی، تو وہاں پہ ہوٹل ڈی ویلی میں انہوں نے کمیٹی بنائی تھی، کمیٹی آف الیکٹرز، نیشنل گارڈز کا نام دیا تھا، وہ سب مل کے انہوں نے 12 میل مارچ کیا ٹورڈز ورسائل۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، کنگ اور کوئین کو وہ پکڑ کے لے آتے ہیں، کدھر لے کے آتے ہیں؟ وہ ٹیلوریز جہاں پہ وہ پہلے رہتے تھے۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ورسائلز تھی یہ نیو بلڈنگز تھیں، اس سے پہلے جو کنگ تھا ٹیلوریز میں رہتے تھے۔ تو اب انہوں نے لوگوں نے، عورتوں نے دوبارہ پکڑ کے کہا کہ نہیں، اب آپ ورسائل میں نہیں رہو گے، آپ اپنی اوقات میں رہو گے، آپ ٹیلوریز میں رہو گے۔ اور ان لوگوں کا ایک نعرہ تھا، وی ہیو دا بیکر، دا بیکرز وائف اینڈ بیکرز لٹل بوائے، کہ ہم خود بیکر ہیں، یہ سارے لوگ، ان کا نعرہ تھا، سلوگن تھا، اور ان کی وائف بھی ہم خود ہیں، اور اس کا جو چھوٹا بچہ ہے جو مارا گیا وہ بھی ہم خود ہیں۔ اچھا، آگے کیا ہوتا ہے؟ دا سول کانسٹیٹیوشن آف کلرجی 1790۔ اب ہم ایونٹس گریجولی آہستہ آہستہ ہم بتا رہے ہیں کہ کنٹینیوسلی کس طرح ایونٹس ہوتے گئے، آگے اکر ہوتے گئے۔ دا سول کانسٹیٹیوشن آف کلرجی ہوتا ہے یہ 12 جولائی 1790 میں۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، بیشپ جو تھے 134 سے ان کی تعداد کو ریڈیوس کیا 83 تک۔ یہ اب قانون سازی ہو رہی ہے، کانسٹیٹیوشن میکنگ کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ نیشنل اسمبلی نے اوتھ لیا تھا کہ ہم تب تک اسمبلی ڈیزالو نہیں کریں گے جب تک فرانس کے لیے کانسٹیٹیوشن نہیں بنائیں گے۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ان 134 میں سے صرف 4 لوگوں نے اوتھ لیا، اور جو پیرش پریڈس تھے 60,000 کے قریب، ان میں سے صرف 1/2 جو تھے، وہ جو اسمالر کلرجی تھے یا لوور کلرجی ہم اس کو بول سکتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں اوپر مفتی ہوتے ہیں، پھر علماء ہوتے ہیں، پھر یہ نیچے آتے ہیں ہمارے ہاں مولوی، جو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، مسجدوں میں ہوتے ہیں، اس طرح ان کے چرچوں میں ہوتے تھے پیرش پریسٹ، یہ 60,000 کے قریب تھے۔ تو ان میں سے صرف 1/2 نے اوتھ لیا۔ تو اب یہاں پہ بھی ایک بہت بڑی وہ آ گئی، کلیش آ گیا چرچ کا ریولوشنری پیپل کے، چرچ کا اور ریولوشنری پیپل کے درمیان ایک کلیش آ گیا۔ دا اسمبلی اینڈ چرچ۔ اب آگے دیکھتے ہیں یہ چرچ والا کیا سین ہے، اسمبلی والا کیا سین ہے۔ اسمبلی ایک دوبارہ جو ڈی ویلیو ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ کرنسی، ٹھیک ہے نا، انہوں نے ٹیکسز جو کانسٹیٹیوشن لگایا تھا، ایکویلٹی آف ٹیکسز کیا تھا، تو ریونیو ایشو آیا، تو اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے دیکھا کہ کرنسی جو ہے اتنی ڈی ویلیو ہوئی ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسائنیٹ کے نام پہ، جس کو ہم بانڈ بھی بولتے ہیں، تو وہ بانڈ ایشو کیے۔ کس پہ بانڈ ایشو کیے؟ چرچ کی زمینوں پہ، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ 20% آف دا لینڈ آف فرانس بلانگس ٹو چرچ، تو وہ چرچ کی تھی، کلرجی پیپل کی تھی۔ تو اس زمین کو انہوں نے کہا کہ ہم یہ بانڈ دے رہے ہیں، تو لوگ یہ پیسے ہمیں دیں، تو اسٹیٹ ان کو پروفٹ دے گی، جس طرح بانڈ کا پرائز بانڈ کا ہوتا ہے۔ تو اس کو جو بیک اپ تھا وہ چرچ کی لینڈز تھیں، کہ اگر اسٹیٹ آپ کو پروفٹ نہیں دیں گی، یا آپ کو پروفٹ نہیں ہوگا، یا اسٹیٹ نہیں ریٹرن کر پائے گی، تو آپ وہ چرچ کی زمینیں لے لیں گے۔ تو یہ ایک طرح کا انفلیشن کو کنٹرول کرنے کا طریقہ تھا، لیکن یہ ایسا نہیں ہوا۔ پھر سائنیٹ یہ ایک پیپر کرنسی تھی، تو پیپر کرنسی یہ ناکام ہوئی، تو پھر انہوں نے منڈٹ ایک کرنسی ہے، یہ ایک میٹالک کرنسی ہے، پھر اس کو انٹروڈیوس کرایا۔ تو لیکن حالات اس طرح کے کشیدہ تھے کہ وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی ریفارمز کیے، اکانومک ریفارم، میٹرک سسٹم تھا اس کو ریپلیس کیا انہوں نے سلوپی سسٹم کے ساتھ، لی چیکلیئر لاز انہوں نے انٹروڈیوس کیے۔ اچھا، انٹرنل ٹیرف جو تھے اس کو ایبولش کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں آج کل کے ماڈرن دور میں جو ٹیرفز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اس طرح ہوتا ہے کہ اسٹیٹ جب دوسری اسٹیٹس کے ساتھ ٹریڈ کرتی ہے، پیپل ٹریڈ کرتے ہیں، تو بارڈر پہ آپ کے وہ کچھ ٹیرفز وغیرہ لگاتے ہیں، ٹیکس لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن فرانس میں یہ تھا کہ اسٹیٹ کے اندر ود ان دا اسٹیٹ جو پروونسز تھے اور ڈسٹرکٹ تھے، ان میں بھی ٹیرف سسٹم تھا۔ مطلب پروونسز سے جب آپ دوسرے پروونس کو ایک ہی اسٹیٹ کے اندر ٹریڈ کر رہے ہو، تو تب بھی وہ پروونسز ایک دوسرے پہ ٹیکسز لگاتے تھے، تو اس ٹیرف سسٹم کو بھی ایبولش کیا گیا۔ اب جب بادشاہ نے دیکھا کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، تو اب ہمارا یہاں پہ رہنا ٹھیک نہیں ہے، اور یہ کہ ہمیں وہاں سے نکال کے ورسائل کے
محل سے نکال کے انہوں نے ٹیلوریز کے پرانے جو بادشاہ کی جگہ ہوتی تھی وہاں پہ اب رکھ دیا ہے، اور یہ کہ ہم پہ نظر ثانی ہو رہی ہے، ہمیں کچھ کام نہیں کرنے دیا جا رہا، سب کچھ ریولوشنری کر رہے ہیں اور نیشنل اسمبلی کر رہی ہے، تو اب ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ پلان یہ تھا کہ یہاں سے، کیونکہ یہ بوربن ڈینسٹی کے پیپل تھے تو ان کے سارے رشتہ دار تھے باہر میں، آسٹریا میں، پروشیا میں، ٹھیک ہے نا، اسپین میں، سویڈن میں، ہر جگہ پہ ان کے جو رولرز تھے انہی کے رشتہ دار تھے، سارے بوربنز فیملی سے بلانگ کرتے تھے۔ تو وہاں پہ یہ لوگ، ان کا تھا کہ ہم یہاں سے ورینز کی طرف نکلیں گے، یہ آسٹریا کے ساتھ ہے، مطلب آسٹریا کا علاقہ ہے، کیونکہ فرانس سے مشرق کی طرف ان ایسٹ ورینز تھا، ٹھیک ہے نا، آسٹریا تھا۔ تو یہ لوگ اب وہاں پہ نکلنا چاہ رہے تھے کہ ہم سب مل کے ادھر جائیں گے اور وہاں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے پھر ہم فرانس پہ اٹیک کریں گے اور اس ریولوشن کو کاؤنٹر کریں گے۔ تو سین یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بھاگتے ہیں تو بارڈر کے قریب ورینز کی طرف سے، ورینز کے قریب، تو ان لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، بادشاہ کو، کوئین کو، ہر چیز، ہر بندے کو، اس کے عملے کے ہر بندے کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ یہ اسکیپ کا پلان کرتے ہیں لیکن پکڑے جاتے ہیں اور پھر ان کو ٹیلوریز دوبارہ لے کے آیا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ سین ہو گیا۔ اب جو لاسٹ سٹیپ ہے جو کانسٹیٹیوشن میکنگ کا، کمپلیٹ کانسٹیٹیوشن، وہ سپتمبر 1791 میں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اب جو ممبر ہوں گے ٹوٹل 745 ممبرز ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ووٹ کون دے سکیں گے؟ ایکٹیو سٹیزن صرف ووٹ دے سکیں گے، اور وہ کون سے ہوں گے ایکٹیو سٹیزن؟ وہ ہوں گے جو 3 دن کی مزدوری کے برابر ٹیکس دیں گے۔ تو یہ کوئی بنتے تھے 40 لاکھ پورے فرانس میں۔ اب ایکٹیو سٹیزن جو تھے جو ووٹ دے سکتے تھے وہ 40 لاکھ تھے۔ اچھا، پھر الیکٹورلز کی بات ہوگی کہ الیکشن کون کنٹیسٹ کر سکے گا۔ اچھا، جس طرح ہمارے ہاں ناظم ہوتا ہے، ایم این ایز، ایم پی ایز ہوتے ہیں جو الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کون دے سکے گا، کون یہ کنٹیسٹ کریں گے، الیکٹورلز کون ہوں گے؟ تو وہ لوگ ہوں گے جو 10 دن کی مزدوری کے برابر ٹیکس دیں گے۔ وہ پورے فرانس میں 43,000 تھے۔ تو اس سٹیپ کو جب پاس کیا گیا، اس بل کو پاس کیا گیا، تو اس کی کس نے مخالفت کی؟ مرات نے، روبیسپائر نے، کیمل نے، جتنے بھی اس کے لیڈنگ پیپل تھے ریولوشن کے، انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے، انہوں نے مزید بھی کانسٹیٹیوشن میں ڈویژنز کی، ڈپارٹمنٹس بنائے، انہوں نے 83 ایکول ڈپارٹمنٹس بنائے، ٹھیک ہے نا، جس کو ہم ڈسٹرکٹ بھی کہتے ہیں، کمیون بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور 4 اگست 1789 سے سپتمبر 1791 تک کا یہ ٹائم پیریڈ ہے۔ اچھا، اس پہ کچھ انٹرنیشنل ریئیکشن آتا ہے۔ انٹرنیشنل ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ انٹرنیشنل ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس ریولوشن کے حق میں بات کرنے لگے جو فلاسفرز تھے، اور کچھ پڑھے لکھے لوگ، لٹریری پیپل، اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ تو یہ ریئیکشن ملا جلا ریئیکشن تھا۔ تو یہاں تک ہمارا فیز 1 مکمل ہوتا ہے، اور یہ جو ہماری یورپین ہسٹری کی لیکچر سیریز ہے، اس کا پارٹ فیز 1 دا نیشنل اسمبلی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ میں نے اس کے علاوہ بھی کچھ اور لکھا ہوا تھا اس کے حوالے سے، آؤٹ لائن ٹائپ بنائی ہوئی تھی، وہ میں ذرا آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہم دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ یہ چیپٹر 2 لیکچر 4 ہے ہمارا، ٹاپک 2.1 ہے، یورپین ہسٹری، بک کا نام فرینچ ریولوشن، ہمارا ایونٹس، یہ ہمارا چیپٹر کا نام ہے، اور فیز 1 جو ہے نیشنل اسمبلی ہے۔ اب ہم ان کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ الیکشن ٹو دا اسٹیٹ جنرل، پہلے الیکشن ہوتے ہیں، پھر الیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو تھرڈ اسٹیٹ ہے ان کے ساتھ جب 2 نمبری ہوتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو وہ الگ سے ٹینس کورٹ میں جا کے اوتھ لیتے ہیں۔ پھر اس کے ریئیکشن میں سیشن بلایا جاتا ہے جس میں اللیگل قرار دیا جاتا ہے کہ ٹینس کورٹ اوتھ جو تھا وہ اللیگل ہے، لیکن بعد میں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، کنگ ایکسیپٹ کر لیتا ہے نیشنل اسمبلی کو۔ پھر وہی غصے کے طور پہ کاؤنٹر ریئیکشن کی، کاؤنٹر ریولوشن کی تیاری کرتے ہیں، لیکن وہ بھی ناکام ہوتا ہے۔ لوگ ریئیکشن میں اس چیز کے خوف سے اور بھوک کے خوف سے، ٹھیک ہے نا، وہ ویپن اور گن پاؤڈر کی تلاش میں بیسٹائل پر اٹیک کرتے ہیں۔ گریٹ فیئر میں نے آپ کو بتایا کہ کون سا تھا، وہ جو لینڈ اونرز تھے، پراپرٹی اونرز تھے، ان میں خوف تھا کہ ہمارے جو ریکارڈز ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کے، کامن پیپل جس کو ہم مزارے بھی بولتے ہیں،
ٹھیک ہے نا، جو رینٹ پہ لوگوں کی پراپرٹی لے کے وہاں پہ بزنس کر رہے تھے، تو وہ ان ریکارڈ کو جلانے کے لیے وہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو رہے تھے اور فورسفلی ریکارڈ کو جلا رہے تھے، ختم کر رہے تھے، تاکہ یہ جو لینڈز ہیں یہ ہمارے پاس ہی رہیں۔ پھر سیشن ہوتا ہے، پھر یہ فرسٹ سیشن تھا، پھر یہاں پہ جو اولڈ آرڈر ہے اس کو ایبولش کیا جاتا ہے، پھر ڈکلریشن آف رائٹ آف مین ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد رائٹ آف وومنز کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے، پھر وومن مارچ کرتے ہیں، وہ بیکرز والا میں نے آپ کو واقعہ بتایا۔ سول کانسٹیٹیوشن آف کلرجی آتا ہے، جس میں صرف 4 بشپ جو ہیں وہ اوتھ لیتے ہیں، اور 1/2 جو ہیں پیرش پریٹس جو ہیں وہ اوتھ لیتے ہیں، 1/2۔ اچھا، پھر یہ کہ اسمبلی اور چرچ کی بات ہوتی ہے، اسائنیڈ پیپر کرنسی جاری کی جاتی ہے، وہ بھی ناکام ہوتی ہے، پھر مینڈیٹ لے کے آتے ہیں میٹل کرنسی کو۔ کچھ ریفارمز اور بھی ہوتی ہیں، فلائٹ ٹو ویرینز، بادشاہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی فیملی پکڑے جاتے ہیں۔ پھر کانسٹیٹیوشن جو لاسٹ ہے سپٹمبر 1791 کا، وہ دیا جاتا ہے۔ تو اس میں ریکمینڈڈ بک سے میں نے ایک کوٹیشن نکالی ہوئی ہے فیز 1 کے لیے، نیشنل اسمبلی کے لیے، وہ HL پیکاک کی ریکمینڈڈ بک ہے FPSC کی طرف سے۔ دا بک کا نیم کیا ہے؟ ہسٹری آف ماڈرن یورپ۔ تو اس میں وہ لکھتے ہیں، دا فرسٹ فیز سیز دا ایولیوشن آف فیوڈلزم۔ ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی پہلا سیشن ہوتا ہے فیوڈلزم کو ایبولش کر دیا جاتا ہے، اینڈ اٹیمپٹس ٹو کریٹ اے کانسٹیٹیوشنل مونارکی۔ تو کچھ کوششیں ہوتی ہیں کانسٹیٹیوشنل مونارکی لائک گریٹ برٹن، تو اس طرح کی ہم کانسٹیٹیوشنل مونارکی لے کے ہیں اپنے کانسٹیٹیوشن میں۔ تو یہاں پہ ہمارا یہ اینڈ ہوتا ہے۔ میں آپ کو لاسٹ میں یہ باور کرواتا چلوں کہ جیسے ہی یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے جو کویسچنز ہیں پاسٹ پیپرز کے، اس کو کس طرح کرنا ہم نے، اور اس کے علاوہ اس کی جو ڈائمنشنز ہیں کون کون سی ہیں، اور آج کل جو پیٹرن چینج ہوا ہے ایگزامینیشن کا FPSC کا سلیبس کے حوالے سے، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔